بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ تختے نمبر 11 اس کا پارٹ 14 14واں سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ اور لین، وقف کرنے کا طریقہ، حروف قلقلہ، غنہ کرنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارا مقصد آپ حضرات کے سامنے چند الفاظ ہی پڑھنا نہیں ہوتے، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے اصول و ضوابط، قوانین اور تجویدی اصول آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے ڈیلی کے صرف 5 منٹس نکال لیں تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین زبر سین عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا۔ یہاں پر دیکھیں کہ عین کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عین کے اوپر جزم ہے، اس کا نام جزم بھی ہے اور اس کا نام سکون بھی ہے، اور جس لفظ کے اوپر آ جائے اس لفظ کو ساکن کہتے ہیں۔ اب یہ سین ساکن ہے، تو جو بھی ساکن حروف ہوتا ہے، جزم والا حرف ہوتا ہے، وہ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی۔ اس وجہ سے جہاں بھی حروف ساکن ہوگا اس سے پیچھے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ، جزم والے لفظ کے ساتھ ملائیں گے۔ اس وجہ سے ہم عین زبر سین عس، آگے دیکھیں عین کے اوپر بھی زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے۔ زبر زیر پیش، اس کے بارے میں 3 اصول ذہن میں رکھیں پڑھتے ہوئے قرآن کے اندر۔ اگر آپ ایک دفعہ یہ اصول یاد کر لیتے ہیں تو پورا قرآن کے اندر جہاں بھی زبر زیر پیش آ جائے گی، آپ کو یہ 3 اصول یاد ہوں گے تو آپ صحیح طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے۔ اصول نمبر 1 یہ ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو آپ نے کھینچنا نہیں، لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ مثال کے طور پر عین زبر آ نہیں، عین زبر آ 1۔ نمبر 2، زبر زیر پیش والے لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھنا، عین زبر ع ایسے نہیں کرنا۔ ہاں حمزہ کے اوپر آ جائے تو پھر وہ الگ بات ہے کہ حمزہ زبر کی وجہ سے اس پر جھٹکا نہیں آئے گا، لیکن وہ جب وہ خود حمزہ جو ہے وہ اس کے اندر خود جب ہم پڑھتے ہیں اس کے اوپر جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، لیکن جب زبر ہوگی یا کسی لفظ کے اوپر تو جھٹکا نہیں دیا جائے گا، عین زبر ع ایسے نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ اس لفظ کو مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول سے مراد زبر کے اندر تو مجہول نہیں پڑھا جا سکتا، زیر کے اندر اور پیش کے اندر۔ مثال کے طور پر یہ باپش بو ہے، اب اس کو کوئی پڑھے باپش بو، بو کی جگہ بو پڑھے، اس کو دال پیش دو کی جگہ دال پیش دو پڑھے، تو یہ جو ہے وہ مجہول ہوگا۔ اس طرح زیر کے اندر بھی مجہول ہوتا ہے۔ تو 3 اصول کہ لمبا نہیں کرنا، جھٹکا نہیں دینا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ تو عین زبر سین عس، عین زبر ع، عس ع، سین زبر سا، عس عسا۔ یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں تو پھر عس عسا نہیں پڑھیں گے، بلکہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں۔ آخری حرف یہاں پر سین ہے، سین کو ساکن کریں گے۔ جس طرح اس سین کے اوپر جزم ہے اسی طرح ادھر بھی جزم آ جائے گی۔ جیسے اس کے اوپر جزم آئے گی تو یہ اس کی زبر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے اس کے اوپر زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کوئی حرکت نہیں آ سکتی۔ تو اب یہ لفظ ہوگا عس عس، واللیل اذا عس عس۔ یہ قرآن کے اندر لفظ اسی طرح استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر یہ آیت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں پر وقف ایسے ہی ہوتا ہے، عس عس۔ الف زبر حمزہ زبر عین اع، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، اعبدو۔ ایک تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ بالکل خالی ہو، کوئی حرکت وغیرہ اوپر نیچے نہ ہو، لیکن جیسے اس کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے پھر وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو حمزہ کو ہم عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین ساکن ہے۔ اور با پیش بو، اس کو مجہول نہیں پڑھنا، با پیش بو نہیں پڑھنا، یا با پیش بو لمبا بھی نہیں کرنا، با پیش بو جھڑکا بھی نہیں دینا نہ دال کو۔ اعبدو، وقف کریں گے دال کو ساکن کر دیں گے، جیسے ساکن کریں گے پیش ختم ہو جائے گی، اعبدو۔ نون زبر عین نا، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو۔ یہاں پر بھی ساری باتیں وہی ہیں جو اس کے اندر تھیں۔ آخر میں وقف کریں گے، ساکن کریں گے دال کو، پیش ختم، لفظ ہو جائے گا نعبد۔
یا زبر خا یخ، را پیش رو، یخرو، جیم پیش جو، یخرجو، ساری باتیں وہی ہیں یا کو خا کے ساتھ اور ان دونوں کے اوپر پیش ہے۔ آخر میں وقف کرنا چاہیں تو جیم کو ساکن کریں گے، جیسے ہی ساکن کریں گے پیش ختم ہو جائے گی، تو وقف کی حالت میں ہم اس کو پڑھیں گے یخرج، یخرج۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو ان الفاظ سے ہمیں حاصل ہوئے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ انہی اصول و ضوابط کو آپ مد نظر رکھ کر قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تمام تجویدی اصولوں کو مد نظر رکھ کر تلاوت کریں گے تو آپ کی تلاوت کرنا صحیح ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے، کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔